أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء
ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. اب میں عباس علوم سے کہیں گے آپ نہ ختم. صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں روز پر ہوتی ہے محفل زمانے میں روز پر ہوتی ہے محفل زمانے میں ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں ہم تو باغ جنت میں روز آتے جاتے ہیں یہ سلیق ماتم کے اور کس کو آتے ہیں خون ہم بہاتے ہیں زخم ہم سجاتے ہیں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد بواز بلندتر نعرہ صلوات کہ بھیگی آنکھوں میں بسی ایک پیاس کی تصویر ہے وہ ہر کٹورے میں جھلکتا چہرہ شبیر ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی تعزیے کی چھاؤں میں تاثیر ہے زندگی کی دوپہر میں یہ دوا اکسیر ہے اور جتنے دل اتنے عزا خانے ہیں تیرے اے حسین تیرا گھر احساس کے ہر شہر میں تعمیر ہے
تیرا گھر احساس کے ہر شہر میں تعمیر ہے، ہرملا خود ہی شکاری، ہرملا خود ہی شکار، حکم اصغر ہو تو چلتا دائرے میں تیر ہے، حکم اصغر ہو تو چلتا دائرے میں تیر ہے۔ آخری شعر، ہر مبارک ہو تمہیں سرور کی دی آزادیاں، پہلے تیرا نام تھا اب ہر تیری تقدیر ہے۔ میں مہندی صاحب سے گزارش کروں گا اپنا کلام پیش کریں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اللہم صل۔ ایک مسئلہ 2-3 شعر کی زحمت ہے کہ پڑھ لو ایک ایک نقش اپنے چہرے کا اچھی طرح، کہ پڑھ لو ایک ایک نقش اپنے چہرے کا اچھی طرح، اور سیرت سرور کا دیکھو آئینہ اچھی طرح، کہ سیرت سرور کا دیکھو آئینہ اچھی طرح۔ شعر بطور خاص کہ مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا، مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا، ہم در عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح، مانگنے سے پہلے ہو جاتی ہے پوری ہر دعا، ہم در عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح، اور ہم حسینی ہیں کبھی ہم موت سے ڈرتے نہیں۔ مثال آپ کے سامنے ہے دنیا کے سامنے کہ ہم حسینی ہیں کبھی ہم موت سے ڈرتے نہیں، جتنا چاہے کر لو تم ظلم و جفا اچھی طرح، جتنا چاہے کر لو تم ظلم و جفا اچھی طرح۔ اور 2 شعر کی زحمت ہے کہ کربلا کی ہے حکومت مٹ گیا نام یزید، کہ کربلا کی ہے حکومت مٹ گیا نام یزید، حق و باطل کا ہوا ہے فیصلہ اچھی طرح، حق و باطل کا ہوا ہے فیصلہ اچھی طرح۔ اور آخری شعر کہ شے کے در سے ہو کے جائیں گے بآسانی وہاں، کہ شے کے در سے ہو کے جائیں گے بآسانی وہاں، خلد کا ہم کو پتہ ہے راستہ اچھی طرح۔ اور مکتب پیش خدمت ہے کہ شاعروں کی انجمن میں کیا ہے مہندی کا وجود، مکتب پیش خدمت ہے کہ شاعروں کی انجمن میں کیا ہے مہندی کا وجود، جانتی ہیں اس کا رتبہ سیدہ اچھی طرح، جانتی ہیں اس کا رتبہ سیدہ اچھی طرح۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا آپ کو۔ نعرہ صلوات۔ چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے، چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے، دل کے گہوارے کو ویران کر گئے، چھوٹے 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 بچے اور دشتیں کربلا، رات کی تاریکیوں سے ڈر گئے، چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے، ایک قطرہ بھی نہ پانی کا ملا، خالق سے
آنسوؤں سے بھر گئے چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے سوچئے بھی ماریے عابد کا حال کربلا سے شام تک کیوں کر گئے چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے جب نئے عرفی انہیں پانی ملا جتنے پیاسے تھے لبے کوثر گئے چھوڑ کر ماں کو علی اصغر گئے اب میں جناب سے گزارش کروں گا آئے مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصین ماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون صلوات قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آنکھوں کے بعد دیکھتے بھی نہیں ہیں آنکھیں ہیں
اور کان ہے سنتے بھی نہیں ہیں، دل ہے فکر بھی نہیں کرتے، یہ اب جانور ہیں اور جانور سے بھی بدتر ہیں اور بے خبر ہیں۔ پروردگار عالم نے جو انتظام کیا نوع بشر کے لیے ہدایت کا، کتاب بھی بھیجی، معلم کتاب بھی بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت کی جا سکے، لیکن یہ انسان جس کو میں نے کہا تھا کہ اپنی ساری حدوں کو توڑتا ہے اور آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان ہونے کے بعد جانور سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ آپ بتائیے، خود خالق کہہ رہا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، کچھ ان کے معاملات ایسے ہیں کہ پروردگار عالم کو کہنا پڑا۔ خالق نے تو سب کچھ دیا تھا، دل بھی دیا تھا، آنکھیں بھی دی تھیں، کان بھی دیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو پروردگار نے کہا جانور سے بھی بدتر۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو، کیونکہ خالق کائنات نے جس کا انتخاب کیا، نہ اس پہ ماحول کا اثر ہوا، نہ زمانے کا اثر ہوا، کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہونے دیا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا آگے جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے۔ جناب ابراہیم کے چچا کافر تھے، ساتھ میں رہے، کیا وہ کفر کا اثر جناب ابراہیم کی حیات میں دکھائی دیا؟ وہ کفر کا ماحول جناب ابراہیم پر اثر انداز نہیں ہو سکا، اور جناب ابراہیم کے ایمان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ ہے اللہ کے بندے کی۔ جناب موسیٰ، ان کی عظمت کو دیکھیے۔ کون ہے جناب موسیٰ؟ کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ فرعون کے دربار میں، فرعون کے دربار میں ہیں، فرعون کے گھر کے اندر ہیں، پرورش پا رہے ہیں۔ آپ بتائیے، فرعون کے گھر میں دربار میں ہونے کے باوجود کیا موسیٰ کے اوپر کوئی اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہی ایمان میں یقین، وہی پختگی، تو یہ خراب ماحول کا اثر ان پر نہیں ہوا۔ جناب یوسف کافروں کے ساتھ رہے، کافروں کے ساتھ رہے، کیا ان کافروں کا اثر ہوا جناب یوسف پہ؟ نہیں ہوا۔ وہ برا اثر ان پر نہیں ہوا تو عجب نہیں خالق آواز دے، ابلیس تو کیا بات کرتا ہے ہمارے ان بندوں کو بہکانے کی؟ دیکھ، خراب ماحول کا اثر میرے بندوں پر نہیں ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، سنیے گا آپ۔ یہ خراب ماحول کا اثر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان پر نہیں ہوتا تو عجب نہیں ابلیس جواب دے، اے پروردگار، بہت توجہ کیجئے گا، اردو کا جملہ ہے، اے پروردگار، تیرے اچھوں کے اوپر ہمارے برے ماحول کا اثر نہیں ہوا، لیکن پروردگار تجھ سے کہنا چاہتا ہوں میرے جو برے تھے ان پہ تیرے اچھوں کا اثر بھی نہیں ہوا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ لیجئے جو میرے برے تھے، رسول کے ساتھ بیٹھے، رسول کے ساتھ اٹھے، اثر ہوا کہیں؟ بھئی اثر ہوا کہیں؟ نہیں اثر ہوا۔ تو یہاں اچھوں کا اثر نہیں ہوا۔ کیا ناز کر رہا ہوگا ابلیس کہ جو میرے ہیں برے ان پہ اچھوں کا اثر نہیں ہوا، یعنی اللہ اگر تمہارے کچھ پکے ہیں تو میرے بھی کچھ پکے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ ایک مرحلہ ہے اور اس مرحلے کو سمجھنے کی، اور دیکھیے ایک بالکل آج آپ کے سامنے کلیئر والی بات بتاؤں۔ میں نے کیا کہا کہ آنکھیں ہیں، دل ہے، کان ہے،
اور کیا کچھ زندہ ہیں، سامنے کی بات بتانے جا رہا ہوں، کچھ زندہ ہیں جو آنکھ، کان اور دل کے بعد نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارا فرقہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے۔ سب دنیا دیکھتی ہے، اسمع افہم، سنو اور سمجھو، مرنے کے بعد بھی یہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، وہ زندہ رہے کے بھی جانور سے بدتر ہے، یہ مرنے کے بعد بھی افضل ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک مرحلہ ہے اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ شیخ عباس قمی بڑی معتبر ذات ہے، ان کی ایک تالیف کردہ کتاب ہے جس کو مفاتیح الجنان کہتی ہیں، سمجھ گئے؟ حالانکہ پہلے ابتدا میں ہمارے کے ہاں جو ہے ہندوستان میں اس کتاب کی شہرت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ اب ہمارے ہندوستان کے بھی ہر گھر میں ہے، ہر حرم میں موجود ملے گی، ہر شیعہ کے گھر ملے گی، ایسی کتاب ہے۔ اب جا کر دیکھیے گا مفاتیح میں، اس میں لکھا کہ آپ دیکھتے ہیں تدفین ہوتے سب نے دیکھی ہوگی ہے نا، یہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ایک تدفین قبر کے اندر ہوتی ہے تلقین، ایک تلقین قبر کے اندر ہوتی ہے، اور ایک تلقین کب ہوتی ہے؟ چلے جائیے آپ لوگ، سمجھ گئے؟ تب تلقین ہوئے گی۔ تو اب تلقین میں آپ جا کر دیکھیے گا کہ جب تلقین ہوتی ہے، اے فلانے ابن فلانا، سنو اور سمجھو، سمجھ گئے؟ اب سنو اور سمجھو ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں دو ملک مقرب آتے ہیں، غور کیا آپ نے؟ دو ملک آتے ہیں مقرب اللہ کی طرف سے، اور وہ آ کے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارے امام کون ہے؟ بھئی امام سب کے ہوتے ہیں، اچھوں کے بھی ہوتے ہیں بروں کے بھی ہوتے ہیں، سمجھ گئے؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ اب یہ ایک ایک چیز پوری تلقین، ادھر آپ نے مردے کو دفن کیا، ادھر وہ آگے دونوں ملک اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور انہوں نے سوال شروع کیا، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا خدا کون ہے، رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارے امام کون ہے؟ تو اب کیا جملہ ہے؟ فلا تخف، یہ کہا جاتا ہے فلا تخف، خوف زدہ نہیں ہو، ولا تحزن، اور مغموم بھی نہ ہو، یعنی غمزدہ بھی نہ ہو اور خوف بھی نہ کھاؤ۔ قل فی جوابہما، ان دونوں کے جواب میں کہہ دو، اللہ ربی جل جلالہ، اللہ میرا اللہ ہے، نبی میرے محمد ہے، کتاب میری قرآن ہے، قبلہ میرا کعبہ ہے، قبلہ میرا کعبہ ہے۔ اور اب اس کے بعد بتاتے کہ پھر بتانا کہ ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہے، حسن مجتبی ہے۔ بس جیسے ہی سلسلہ امامت شروع ہوتا ہے، ملک کہتے ہیں چلو چلو یہ تو معلوم ہو گیا ہے کون ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اور کیا آپ نے؟ اب جس کے ہاں، اب جملہ سنتے جائیے گا، بڑا احتیاط اسی لیے ہوتی ہے، ایک جملہ چاہ رہا ہوں واضح کر دوں، 2 دقیقے لگ جائیں گے اس میں، سمجھ گئے؟ اگر علی نہ ہوتے
ہمارا انتقال ہو جاتا. یہ کہا تھا ہیں؟ اگر علی نہ ہوتے تو ہمارا انتقال ہو جاتا. یہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ مر جاتے کہا تھا؟ ماتا نہیں. کیا کہا تھا؟ سب کو ماشاءاللہ سے یاد ہے. ہلاک ہو جاتے. بہت توجہ کیجیے. ہلاک ہو جاتے. ہلاک ہو جاتے. اچھا ہمارے کے ہاں جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہلاک ہو گیا. یہ بول دیے انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب تو ماشاءاللہ سے معلوم ہے. دیکھیے اور ہم آپ ہی لوگوں سے کروا رہے منتقل ہو جانا. اچھا ایک بات اور بتائیں آپ کو, جو محبت آل محمد پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے. انہوں نے بتا دیا جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے رسواتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, بس یاد رکھو جس کو اپنے مردے پہ موت ہوتی ہے, ہلاکت ہوتی ہے, وہ کبھی اسما افہم نہیں کہے گا. جس کو معلوم ہے زندہ وہی اسما بھی کہے گا, افہم بھی کہے گا. صلوات پڑھ محمد و آلہ. اب یہ میں بیان کر چکا ہوں کبھی, لیکن پھر سے یاد تازہ کر دوں. ہلاک جو آپ لوگوں نے فرمایا اور کہا میرے کیا ہلاک کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے, تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہلاک کا لفظ کسی صاحب کا انتقال ہو, آپ کہہ دیجئے مولوی صاحب فلانے صاحب ہلاک ہو گئے, فلانے صاحب مر گئے. کوئی ہوتا نا وہ مر گئے, انتقال کر گئے, تو کہہ دیا ہلاک ہو گئے. ہلاک کا لفظ ہے, جب جہاں جا کر دیکھیے گا ہلاک کا لفظ ملے گا. کہیں پر نہیں ہے کہ مر گئے. تو ہلاک کے معنی کیا ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہلاک ہو گئے؟ بتائیے. اب آپ لوگ بہت جلدی جلدی بول رہے تھے نا ابھی آپ لوگ ہیں, اب بولیے ہلاک کے معنی کیا ہوتے بتائیے. ہے کسی کو معلوم؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ ہی سے کہلواؤں گا. ابھی میں آپ سے ہی کہلواؤں گا ہلاک کے معنی. سمجھ گئے ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ ایسا ہے, مجھ کو دریا میں تیرنا نہیں آتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. دیکھیے مجھے دریا میں تیرنا نہیں آتا ہے. میں نے دیکھا ایک بچہ ڈوب رہا تھا. میں نے کہا کہ میں جا کر دریا میں کود کے اس کو بچائے لیتا ہوں. آپ کیا کہیے گا؟ سب بول رہے ہیں. دیکھیے اب جان ہلاکت میں نہ ڈالیے, ہے نا. آپ سے دیکھیے کہلوانے جا رہا ہوں. میں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ ہی سے کہلواؤں گا. جان اپنی ہلاکت میں نہ ڈالیے. اتنے میں ایک تیراک آیا. تیراک آیا, اس نے کیا کیا؟ کہا میں اس کو بچائے لیتا ہوں. اب انہوں نے نہیں کہا کہ اماں تم اپنے کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. اس نے چھلانگ ماری, بچا لایا. میں نے پوچھا ان سے, جب میں نے کہا بچا لوں تو آپ نے کہا اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے, اور جب اس نے چھلانگ ماری تو آپ نے اس سے نہیں کہا اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالیے. مجھ سے کیوں کہا ہلاکت میں؟ کہا مولوی صاحب آپ کو تیرنا نہیں آتا تھا, آپ جاہل تھے. اس کو تیرنا آتا ہے. اس کا مطلب جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں ہلاکت ہوتی ہے. جہاں جہالت ہوگی وہاں ہلاکت ہوگی. اب 70 دفعہ کم سے کم جو کہا, تو اب ہم سے کوئی کچھ نہ کہے, خود جا کر دیکھے. وہ اپنی جہالت کا جھنڈا بلند کر رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اور کیا یہ ہے عظمت. اور عظمت ولایت امیر المومنین
اور عظمت مولا کائنات اگر سمجھنا ہے تو بہلول سے سمجھو، بہلول سے سمجھو، جس نے اپنے کو پاگل بنا لیا، اپنے محل کو چھوڑ دیا، دیوانہ بن گیا، ہارون کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہارون کہتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا علی، ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ہے کچھ ایسے نا سمجھ میں نہیں آتے علی۔ بہلول بیٹھے ہوئے تھے، سن لیا، اٹھے، آئے، ایک سپاہی سے نیزہ لیا، اور نیزہ لینے کے بعد گڈھا کھودا چھوٹا سا ایک، کہا ہارون، چونکہ ہارون کا یہ بھائی بھی تھا، خالہ زاد شاید کوئی رشتہ دار تھا، کہا ہارون دریائے دجلہ کا پانی اس گڈھے میں بھر دو۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ بہلول ہیں کہ اے ہارون اس گڈھے کے اندر دریائے دجلہ کا پانی بھر دو۔ ہارون چلا اٹھا کہ اتنے سے گڈھے میں اتنے بڑے دریا کا پانی، کہ اتنے سے گڈھے میں دریا کا پانی، تیری اتنی سی عقل میں اتنا بڑا علی کہاں آئے گا؟ اور یاد رکھیے، نسبتوں کو ملائیے، نسبتوں کو ہم سے نہیں پوچھئے، جا کر ترمذی شریف سے پوچھئے، اس میں جا کر دیکھئے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں، علی چاند ہے۔ موبائل ہوگا ہاتھوں میں، جلدی سے سرچ کر لیجئے، ابھی مل کے آ جائے گا سب پتہ وتا۔ رسول کیا فرمانے، میں سورج، علی آپ نے کبھی چاند اور سورج کے معاملات کو دیکھا ہے؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ سورج جانے لگتا ہے تو اپنی اس نور کو چاند کو دے کے جاتا ہے، اور وہ چاند اس نور کے ذریعے سے سامنے آنے لگتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ جب سورج جاتا ہے تو چاند سامنے آنے لگتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یہی تو سبب تھا کہ جب آفتاب نبوت تو غروب ہونے لگا تو اس نے طلوع آفتاب کو، ولایت کو کس طریقے سے بلند کر کے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہا، من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی اب سورج جا رہا ہے، چاند آ رہا ہے۔ نہیں، ابھی بات نہیں ہوئی مکمل، ابھی بات یہ بتائیے کہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کہیں ہے حدیث کوئی؟ ہے کہیں حدیث رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ پھر کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ بتا دیا جلدی سے مولا علی کو۔ رسول افضل ہے، مولا افضل ہے کون افضل ہے؟ اچھا چلیے، یہ ایک الگ رکھیے حصہ، ایک الگ حصہ، اب دوسرے حصے پہ آئیے۔ یہ بتائیے، چاند جب دیکھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں آپ؟ سب کرتے ہیں؟ اور سورج دیکھ کے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سورج دیکھ کے ہے کوئی دعا؟ چاند دیکھ کے دعا ہے، سورج دیکھ کے دعا؟ اے اللہ کے رسول، سورج کے بھی دعا بتا دیجئے، سورج کو بھی، تو عجب نہیں آواز آئے گی۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ابھی سورج نکلا ہوا، جائیے چھت پہ، سورج کو دیکھ کے بتائیے، دیکھ سکتے ہیں سورج کو؟ سورج کو دیکھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھ سکتے، کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس کا نور ایسا ہے، چاند کو دیکھ لیجئے گا آپ، نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک؟ اس کا نور سورج کا ایسا ہے کہ آنکھیں اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی، اسی لیے نہ سورج کو دیکھنے کی دعا رکھی
نہ سورج کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ سورج ہے رسول، اور رسول جو ہے جب وہ سورج ہے تو اب کوئی نہیں دے سکتا. یہ وہ نور ہے جہاں نگاہ نہیں ٹھہرے گی، تو اب جہاں نگاہ نہ ٹھہرے وہ تم جیسا ہو. اور اب وہ تم جیسا. اور اب دوسرا جملہ بہت توجہ کیجئے گا، اور وہ دوسرا جملہ کیا ہے؟ مولا کائنات کے لیے کیا کہا؟ کہ دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے. بس اسی لیے کہا کہ چاند کو دیکھو. جیسے چاند کو دیکھ کے دعا پڑھنا عبادت ہے، وہ چاند علی ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ عظمت ہے ولایت کی، یہ مرتبہ ہے ولایت کا. دنیا بہت پریشان ہے. اور میں تو برابر کہتا ہوں کہ آج ہم سے جو یہ بات کا سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ ولایت کی بہت بات کرتے، اور ولایت ہی ہونا چاہیے، ولایت ہی کی بات ہونا چاہیے. یہ جو محرم سے پہلے لوگوں کو بخار چڑھتا ہے کہ وہ مقصد بیان کیجئے عزاداری کا، اور یہ بیان کیجئے عزاداری میں، اور اس چیز کو پوری ڈیٹیلیں آ رہی ہیں. اب غیروں سے تو دیکھیے کوئی شکایت نہیں ہے، غیر تو کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، لیکن جب کوئی اپنا کرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب بتائیے، ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ عزاداری میں، محرم میں وہ مجلسوں کا مقصد سمجھا دیجئے، اور اس کا یہ معنی بتا دیجئے، اور یہ بیان کر دیجئے. تو قسم خدا کی، کیا آپ مسلمان یا شیعہ صرف انہی 68 دن میں ہوتے ہیں؟ ارے بقیہ اور بھی تو دن ہیں. یہ 295 دن آپ کہاں کھوئے رہتے ہیں؟ ارے ان 10 مہینوں میں بھی تبلیغ کی بات کیجئے. میں برابر اس بات کو کہتا آیا ہوں کہ یاد رکھو، ان 68 دنوں کو ڈسٹرب نہ کرو. یہ 68 دن پوری شیعت نے، قوم نے اپنی بی بی فاطمہ زہرا کے لیے منسوب کر رکھی ہیں. اور اتنا سمجھ رہے دنیا. آپ کو معلوم ہے یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی؟ یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی جانتے ہیں آپ؟ یہ جو آج امریکہ کی جتنی بڑی حکومت ہے، اس سے بھی بڑی یزید کی حکومت تھی. یہ مصر، یہ سعودیہ اور یہ عراق، یہ اس کے چھوٹے، جو آج الگ ملک بنے نا، یہ اس کے چھوٹے چھوٹے صوبے تھے. اتنی بڑی حکومت تھی. حسین سے ٹکرایا، نہیں سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ میں ان مقصرین کو، میں ان لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں جو عزاداری کے اوپر زبان کھولتے. دیکھو، حسین سے یزید ٹکرایا، تباہ ہو گیا. حسینیوں سے یہودی ٹرمپ اور نتن یاہو ٹکرائے، تباہ ہو گئے. اب تو تمہارا نہ حسین سے ٹکراؤ، تباہ ہو جاؤ گے، نہ حسینیوں سے ٹکراؤ، برباد ہو جاؤ گے، اور نہ عزاداری سے ٹکراؤ، برباد ہو جاؤ گے. عزاداری جا کر دیکھیے گا. ایک ایک چیز کا میں اتنے کیمروں کے سامنے بول رہا ہوں. ایک ایک چیز ہے. کربلا کی زمین کے اوپر آدم کو بھی روکا گیا، نوح کو بھی روکا گیا، ابراہیم کو بھی روکا گیا، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی روکا گیا، پیغمبر بھی تشریف لے گئے، مولا کائنات بھی. کسی نے جا کر وہاں کچھ مقصد بتایا؟ ہر ایک نے جا کے ماتم کیا، آنسو بہائے. ماتم کیا یا آنسو بہائے. آج آپ
اس میں اپنے ابلیس کے اشارے کے اوپر کام کرنے والے وہ مولوی عزاداری کو کس طریقے سے اور قسم خدا کی ان کے لیے ثواب کیا ہوگا جن کی نیتوں میں کھوٹ ہے. بہت توجہ کیجئے گا بھئی، ان کے لیے عزاداری میں کہاں ثواب ملے گا جن کی نیت میں کھوٹ ہے. ان کے ہاں تو کتے کو پانی پلانا ہی اچھا لگے گا. بھئی دیکھیے، ایک مرحلہ ہے اور اس کو سمجھ لیجئے. اور ایک بات اور کہتا چلوں کیونکہ یہ جو ابھی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں جس طریقے سے شیعوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، بھئی یاد رکھیے گا، دیکھیے بات بالکل کلیئر ہے. سب سے ٹکرا جاؤ، شیعوں سے. کتنے روب میں تھا میں سپر پاور ہوں، کتنے روب میں تھا سپر پاور ہوں. نیتن یاہو کس روب میں تھا؟ سچ بتائیے آج دنیا کس حقارت سے دونوں کو دیکھ رہی ہے؟ کس حقارت سے دیکھ رہی ہے؟ ارے کبھی جا کر گہرائی میں تو دیکھو کہ اس کا نتیجہ کیا ہے. اس کا نتیجہ ہے شیعت، اس کا نتیجہ ہے جذبہ کربلا، اس کا نتیجہ حسینی ہونا، اس کا نتیجہ ہے ولایت کا اقرار کرنا، اس کا نتیجہ ہے عزاداری میں آ کر شریک ہو جانا. اور کیا آپ نے اس طریقے سے عزاداری دیکھ لیجئے کیا حالت کر دی ہے. کہہ نہیں سکتا کوئی سپر پاوری کی دکان بڑھ گئی. سمجھ گئے؟ اب گڑ گڑا کے بات کی جا رہی ہے. کیا معاملہ تھا؟ سمجھ رہے تھے یہ تو مٹھی بھر والی قوم ہے، یہ تو مٹھی بھر والی قوم ہے، ان کو تو چٹکیوں میں تباہ کر دیا جائے گا. لیکن اس ناہنجار کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کربلا میں بھی 72 تھے، پوری حکومت کو پلٹ دیا. کربلا میں بھی صرف 72 تھے. یاد رکھیے کبھی بھی عزاداری. اور آج خلیج میں جس طریقے سے شیعوں پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے شیعوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی میں نے پرسوں بھی میرے علم میں بات آئی کہ بحرین میں، کیونکہ بحرین میں جو حکومت ہے وہ بڑی خبیث ہے، وہ یزیدی خانوادے سے تعلق رکھنے والے لوگ حکومت میں بیٹھ گئے ہیں، لہذا وہاں پر جلوس میں اس طریقے سے کیا. اور اس کے علاوہ چاہے آپ خلیج میں دبئی وغیرہ میں دیکھیے، وہاں پر بھی جو لوگ، کیونکہ بات تو بیچارے کر نہیں رہے ہیں، ویڈیوز وغیرہ جو آ رہے ہیں کہ مسجدوں میں نماز نہیں ہونے دی جا رہی ہے، امام باڑوں میں مجلسیں نہیں ہوتے رہے. یاد رکھیے ان سب کو سمجھ جانا چاہیے، ان سب کو سمجھ جانا چاہیے. دولت کا لالچی، ثروت کا لالچی کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے، کبھی بھی پنپ نہیں سکتا ہے. بس اپنی بات کو ملائے دیتا ہوں. آج 4 محرم ہے نا، یہی 4 محرم کو، اب بات کو دیکھیے ملاتا ہوں کہاں سے. آج 4 محرم ہے. جب 4 محرم تھی تو ایک دفعہ ابن زیاد نے کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر آواز بلند کی کہ یزید کی طرف سے خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں، دولت کے لیے ہر ایک لے جائے، لیکن سب کی شرط یہ کہ کربلا میں حسین کے خلاف جائے. شمر آیا 4000 کا لشکر لے کر. 4 محرم کو ابن رہینہ آیا 3000 کا لشکر لے کر، اور اس کے بعد حسین ابن نمیر آیا. سب لشکر لے کر آئے. دولت کی لالچ میں حسین کے مقابلے ایسے تباہ ہوئے کہ آج تک نام و نشان نہیں ہے. تو یاد رکھو جو دولت کے چکر میں حسینیت کے خلاف آئے گا،
حسینیت سے ٹکرانا، جس کو بھی ٹکرایا جب اس دور کا کوئی نہ بچ پایا، پتہ نہیں چلا، تو آج یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں، سمجھے، جو اپنے تیل کے کنووں پر نازاں ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن یاد رکھیے گا ان سب کو خیبر میزائل کا مزہ دیا جا چکا ہے، سب کو خیبر میزائل کا مزہ دیا جا چکا ہے۔ اور اب سب اتنا تو دیکھیے، میں ہیں یہ بیچارے ملازمت کرنے گئے ہوئے لڑکوں کے اوپر جو دل چاہے ظلم کر لے، یہ اتنا تو کر سکتے ہیں، لیکن خوف زدہ کسی کی اوقات تھی پلٹ کے مارتا ہے؟ سب کو مارا، سب کو مارا، کسی کی اوقات تھی؟ آ جاتا بھیڑ کے، بڑے سعودیہ کے تیل کے کنویں ہیں اور بڑا اپنا پر ناز ہے دولت کے اوپر، ایک دفعہ آستین چڑھا کے آ جاتے اور کہتے اب لو ہمارے میزائل سنبھالو، لیکن جانتے تھے کہ خیبر آیا ہے، جب اس وقت ہمارے جا کے خیبر کا کچھ نہ کر سکے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سب جان رہے تھے یہ کون ہے، لہذا شیعت کو پریشان نہ کیا جائے۔ آخری جملہ، بات ختم۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا 3 مہینے پہلے، 28 فروری سے پہلے، اور اب بھی دیکھو شیعہ بہت پر امن ہیں، شیعہ بہت اچھے ہیں، شیعہ امن کو پسند کرتے ہیں، شیعوں کو چھیڑو نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی شیعوں کو چھیڑتا ہے تو پھر شیعہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ منزل ہے، جس منزل کو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ بس عزاداروں، ہر طرف سے لشکر آ رہے ہیں کربلا کے میدان، 4 محرم سے لشکروں کے سلسلہ شروع ہوا۔ عزاداران امام مظلوم، لشکر آ رہے ہیں، آوازیں کانوں میں زینب کے جا رہی ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، شہزادی زینب، بھیا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ دشمن کے لشکر آ رہے ہیں، بھیا یہ کیسی آواز ہے؟ دشمن کے لشکر آ رہے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، احساس کر کے رونا، احساس کر کے، میری بی بی زینب کا، شہزادی زینب کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، جب بار بار سنتی ہیں دشمن کے لشکر آ رہے، دشمن کے لشکر آ رہے، جناب زینب کی تھی، بھیا آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلائیے، آپ بھی اپنے چاہنے والوں کو بلائیے۔ مظلوم کربلا کہتے ہیں زینب اس مصیبت کے عالم میں کون میری مدد کو آئے گا؟ ارے ہر طرف راستہ بند ہو چکا ہے، میرے مدد کرنے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یقینی طور کے اوپر فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں۔ ہاں عزاداروں، صبح عاشور جب نمودار ہوئی تو ایک دفعہ وہ منظر نظر آیا کہ جب حسین نے آواز دی علی اکبر آگے بڑھو، عباس آگے بڑھو، دیکھو وہ آ رہا ہے کوئی، علی اکبر آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھے، ادھر سے عباس آگے بڑھے، دونوں بڑھے، کہ مہمان آ رہا ہے۔ کیا دیکھا؟ کون تھا؟ وہ جناب حر تھے، جو ابھی تک حر تھے اور اب جناب حر ہو گئے۔ عزاداران امام مظلوم، جناب حر بہت بڑا مرتبہ ہے جناب حر کا۔ ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں کہ جب امام حسین راستے میں دونوں لشکر ملے تھے نا، تو حر نے، لشکر پیاسا تھا، حسین نے پانی پلایا، سب کو پانی پلایا،
عزاداران امام مظلوم، ایک چھوٹا سا جملہ اور کہتا چلوں، یاد آ گیا ہے، حر کے لشکر کا ایک سپاہی بعد میں کہتا ہے کہ جب ہم لوگ پیاس سے، ہمارے جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، پیاس سے سب کا برا حال تھا، اس وقت ہم پانی پی رہے تھے، بہت جلدی میں پانی پی رہے تھے، پانی گر بھی رہا تھا اور پانی پی بھی رہے تھے، اتنے میں آواز آئی کہ بھائی اطمینان سے پانی پیو۔ اب جو کہنے کا میں نے نظریں اٹھا کر دیکھی تو ہم کو پانی پلانے والا کوئی اور نہیں، نواسے رسول حسین ابن علی تھے۔ عزادارو، تم نے اس جملے کو بڑی آسانی سے سن لیا، ذرا احساس کیا جس حسین نے دشمنوں کو سیراب کیا، ارے وہ حسین جب اپنے 6 مہینے کا بچہ، رونے میں کوئی کنجوسی نہیں، رونے میں بخل نہیں کیجیے گا، وہ ماں انہی ایام کے لیے انتظار کرتی ہے نا، یہی ایام ہے جس کے لیے ماں انتظار کرتی ہے۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین ان کے پاس تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے لے کے آتے ہیں؟ بعض روایات میں چہرہ چھپا لیا، ہاتھ بندھوا لیے تھے، بعض روایات میں چہرے کے سامنے ڈھال کر لی تھی، آنے کو اپنے کو قدموں میں گرا دیا حسین کے۔ حسین قدموں میں گر گئے، حسین نے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا، کہا آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے آواز دی، ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے بھی معاف کیا۔ حر کہتے ہیں، عزاداران امام مظلوم 2-3 جملے سنتے چلیے گا، حر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا اور ہم کو ابن زیاد نے بلایا کہ تمہیں حسین کی گرفتاری کی جانا ہے، جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو میرے کانوں میں آواز آئی، ابشر یا حر بالجنہ، ابشر یا حر بالجنہ، اے حر تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اے حر تم کو جنت کی بشارت۔ ہم سوچ رہے تھے ہم حسین کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، یہ جنت کی بشارت کیسے مل رہی ہے، لیکن مولا آج ہم کو پتہ چل گیا۔ پوری رات جناب حر جاتے تھے، جانے کے بعد پسر ساتھ سے بات کرتے تھے، حسین نے اتنی شرطیں رکھی ہیں، اتنی باتیں بتائی ہیں، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے، کہا نہیں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جناب حر نے کہا کہ کیا اب آخری راستہ جنگی ہے؟ پسر ساتھ نے کہا ہاں اب آخری راستہ جنگی ہے۔ آئے خیمے میں اپنے جناب حر، دسترخوان سجا ہوا ہے، غذا رکھی ہوئی ہے، غلام آقا یہ کھانا رکھا ہوا ہے، آپ بڑے مضطرب ہیں۔ ایک دفعہ صبح ہوتے ہوتے اپنے غلام کو بلایا، کہا یہ بتاؤ تم نے مجھ سے یہ پوچھا تھا، یہ سب سجا ہوا ہے، اس کا کھا نہیں رہے ٹھہر، کہا تم ذرا سا اپنے کانوں کو لگاؤ قیام حسینی کی طرف اور سنو ادھر سے کوئی آواز آ رہی ہے۔ اس نے آواز سنی، کہا ہاں آقا یہ آواز آ رہی ہے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کہا تم بتاؤ کہ رسول کے بچے پیاسے رہے، ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ اس کے بعد جناب حر فرماتے ہیں اپنے غلام سے، جاؤ تم کو آزاد کیا۔ جیسے ہی غلام نے یہ کہا آزاد کیا، کہا آقا ہم آزاد ہو گئے؟ کہاں آزاد؟ کہا اب میں غلام نہیں رہا۔ اس نے حر کی لجام فرس کو پکڑ لیا، کہا جب تک غلامی کروانا تھی اپنے ساتھ رکھا، اب جنت کی راہ جا رہے ہو تو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا تم بھی چلو بیٹے، تم بھی چلو۔ تو یاد رکھیے گا کہ حر اکیلے نہیں گئے تھے، حر کا بھائی بھی ساتھ میں تھا، حر کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا، حر کا غلام بھی ساتھ میں تھا، اور اس کے بعد جناب حر یعنی ایک چھوٹا سا لشکر بن کے حسین کی خدمت میں پہنچا۔ امام حسین ان سے گفتگو ہوئی، گفتگو ہونے کے بعد جناب حر فرماتے ہیں آقا مجھ سے خطا ہوئی، آقا میں چاہتا ہوں اس خطا کا ازالہ کیا جائے، میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں گھرے ہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اپنی جان کو قربان کریں۔ عزادارو امام حسین کا بھی جملہ سنیے گا، ہم اپنی جان قربان کریں۔ ایک دفعہ امام حسین نے کہا تم تو میرے مہمان ہو،
عزادارو نہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا، تم تو میرے مہمان ہو، اے عزادارو جب دشمن بن کے آیا تو پانی پلایا، ہائے اب یہ میرا مہمان بن کے آیا پانی بھی نہیں دے سکتا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس امام حسین ان سے اجازت مانگتا ہے، لیکن اب حر قیام حسینی میں آ گئے تو معرفت کا درجہ اتنا بلند ہو چکا ہے، معرفت نقطہ کمال تک پہنچ چکی ہے، لہذا اب حر چاہتے یہ ہیں کہ اس معرفت کا دیدار کروا دیں آنے والی نسلوں کو۔ کیا انداز اختیار کیا؟ کہا آقا ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے پہلے میرا بیٹا جائے، میرا بیٹا جائے اور وہ آپ پر سے اپنی جان کو قربان کرے۔ آپ نہیں سمجھے، حر چاہتے ہوں گے کہ میں بھی اپنے بیٹے کا لاشا اپنے سامنے دیکھ لوں تاکہ میرے آقا جب اپنے بیٹے کا لاشا عزادارانی بابلو حر نے بیٹے کو بھیجا، بیٹا میدان میں گیا، زبردست انداز سے جنگ کی، دشمنوں کو واصل جہنم پہنچایا۔ عزادارو اس کے بعد حر کا بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا، زین سے زمین کی طرف چلا، باپ کو آواز دی، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ اب جو حر سراہنے پہنچے عجب منظر دیکھا، حسین کا زانو ہے، حر کے بیٹے کا سر، حر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے میرے مولا اس غلام زادے کا جزاکم اللہ۔ بس امام حسین زانوں پہ سر ہوئے، مہمان ہے، اللہ اکبر یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ حر بیٹے کی روح قفس سے ان سے پرواز کر گئی، اب حر چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائیں۔ عزاداران امام علوم حر چاہتے ہیں جھکنے کے بعد چاہا کہ بیٹے کے لاشے کو اٹھائے، جیسے ہی ہاتھ کو بڑھایا امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اے حر جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں اٹھاتا، حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا، اے میرے مولا جب اکبر کا لاشا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم مجلس مکمل ہو رہی ہے، جناب حر کے بیٹے کا آیا، حر نے اجازت مانگی، جناب حر نے جا کر کیا انداز سے شجاعت کا مظاہرہ کیا، وہ جنگ کی کہ دشمن کہ دانت کھٹے کرا دیے، پسر سعد نے حکم دیا سب مل کر حملہ کرو، سب نے مل کر حملہ کیا حر کے اوپر، لیکن حر وہ تھے کہ جو کسی کو سامنے نہیں ٹھہرنے دیتے تھے۔ ایک روایت میں صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ حر کا گھوڑا جو ہے وہ اس کے پیر کٹ گئے، وہ رہ گیا، اب حر پیدل لڑ رہے ہیں، تو اتنے میں حسین کو پتا چلا کہ حر جو ہیں وہ اب بغیر گھوڑے کے لڑ رہے ہیں۔ امام حسین نے فوراً گھوڑا بھیجا، جیسے ہی گھوڑا آیا ویسے ہی حر نے پھر گھوڑے پر سوار ہو کے پھر سے جنگ کو شروع کر دیا۔ عزاداران امام علوم حر جنگ کر رہے تھے، یقینی طور کے اوپر بڑی زبردست جنگ کر رہے تھے، لیکن ایک دفعہ حر کے کانوں میں آواز آئی، بابا، اب کے باپ کی آواز آئی، بیٹا تمہارا انتظار ہو رہا ہے کوثر پر۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا اب حر کا اشتیاق بڑھ گیا کہ جلد سے جلد میں جاؤں رسول کی خدمت میں۔ تلوار دھیمی پڑی، ظالموں نے گھیر لیا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداران امام علوم 2-4 دقیقے ابھی مصائب پڑھوں گا، ابھی نہیں ختم کروں گا عزادارو مجلس، 2-4 دقیقے۔ جناب حر جو ہیں کس طریقے سے شہید ہو گئے، اب جب جناب حر شہید ہوئے وہی انداز اختیار کیا، اسی انداز سے لاشا لانے کے بعد مقتل میں سجایا۔ ہاں عزاداران امام مظلوم حر کا لاشا بھی آ گیا مقتل میں اور اس کو بھی سجا دیا۔ بس اب ایک روایت پڑھ کر مجلس کو مکمل کیے دیتا ہوں۔ عزاداران امام مظلوم صرف پیغمبر اسلام، چونکہ پیغمبر اسلام سے وہ منسوب ہے، اس لیے شیخ مفید علیہ الرحمہ جناب ام سلمہ سے ایک روایت لکھتے ہیں کہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر ایک دن ہمارے حجرے میں تھے، پیغمبر حجرے میں تھے، میں نے کیا دیکھا، پیغمبر ایک با ایک غائب ہو گئے، حجرے سے غائب ہو گئے، میں بہت حیران تھی۔ بس عزادارو اس روایت کے بعد مصائب نہیں پڑھوں گا، جو رونا ہو رو لینا۔
غائب ہو گئے. جب غائب ہو گئے تو میں بہت حیران تھی کہ پیغمبر کہاں چلے گئے, پیغمبر کہاں چلے گئے. کہا چند لمحوں کے بعد پیغمبر تشریف لائے, پیغمبر تشریف لائے. جب پیغمبر تشریف لائے تو کہنے لگی جناب ام سلمہ کہ اب جو میں نے پیغمبر کو دیکھا تو پیغمبر کے چہرے پر مٹی تھی, کپڑوں میں مٹی بھری ہوئی تھی. میں نے ہاتھوں کو جوڑا, یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, یا رسول اللہ آپ کہاں گئے تھے. کہا ام سلمہ مجھ کو جبریل کربلا لے کر گئے تھے. بس عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے. کہا جبریل ہم کو کربلا لے گئے تھے, ارے اس مکان کو دکھایا جہاں میرا بچہ شہید ہوگا. بس دو تین جملے بچے عزاداروں. میرا بچہ شہید ہوگا. جناب ام سلمہ کہتی ہے اس رسول گریہ بھی کر رہے تھے, مٹی بھی لگی تھی. کہا یہ وہی کی خاک ہے. پھر اس کے بعد ام سلمہ کہتی ہے میں نے رسول کی مٹھی کو بند دیکھا. جیسے ہی بند دیکھا میں نے کہا یا رسول اللہ اس مٹھی میں کیا ہے. ایک دفعہ رسول نے مٹھی کھولی, کہا اے ام سلمہ کربلا کی خاک ہے. ام سلمہ اس خاک کو رکھ لو جب تک خاک رہے. جزاکم اللہ. بس عزادارو مجلس ختم ہو گئی. ام سلمہ کو خاک دی. کہا ام سلمہ اس خاک کو رکھ لو اور جب تک یہ خاک رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے. جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید کر دیا گیا. بس عزادارو اب ام سلمہ کہتی ہے کہ 10 محرم کو عصر کے وقت میں سو رہی تھی, میں نے خواب میں دیکھا رسول آئے ہیں, وہی حالات ہے, خون کی چیٹے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا, اے ام سلمہ بڑا غضب ہو گیا, میرا حسین شہید, میرا حسین شہید.